کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کے تعلیمی نظام پر ہوتا ہے۔ 1947 سے لے کر اب تک پاکستان تعلیم کے میدان میں پیچھے رہا ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ کووڈ-19 نے تعلیمی نظام کو دھرم بھرم کر دیا۔ پاکستان میں تعلیمی نظام ایک صدیوں سے چلنے والا روایتی نظام تھا۔ کووڈ-19 کے بعد اس نظام کی جگہ آن لائن لرننگ نے لے لی۔ مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہائبرڈ سسٹم مترادف کرایا گیا، جہاں انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف ایپس کی مدد سے کلاسز کا آغاز کیا گیا۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جہاں پر عموماً لوگوں کی جدوجہد صرف 3 وقت کے کھانے تک محدود ہے۔ پاکستان میں ٹیکنالوجی کے حصول ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہو بھی جائے تو ان ایپس سے پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ کار نہ ٹیچر کو آتا ہے نہ اسٹوڈنٹس اس سے واقف ہیں۔ کسی بھی کلاس میں مختلف ذہنی سطح کے بچے زیر تعلیم ہیں۔ روایتی تعلیمی نظام میں کیونکہ فزیکل انٹریکشن ہوتا ہے تو استاد بچے کو جانچ سکتا ہے، لیکن آن لائن تعلیمی نظام میں بچوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی مشکلات سے گزر رہا ہے عثمان۔ 2020 میں جب وائرس آیا تھا تو ہمارے اسکول بند ہو گئے تھے، پھر ہماری آن لائن کلاسز شروع ہو گئی تھیں۔ اس کے 3-4 مہینوں کے بعد ہمارے اسکول پھر سے اوپن ہوئے، لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد پھر سے آف ہو گئے تھے۔ عثمان بیکن ہاؤس اسکول میں زیر تعلیم ہے۔ بیکن ہاؤس کو کراچی کے اچھے تعلیمی اداروں میں گنا جاتا ہے۔ عثمان کا شمار ذہین طلباء میں نہیں ہوتا۔ ملک میں وبا کا سب سے ہلاکت خیز دن، 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 157 اموات، جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد۔ اسکول کالجز کو مکمل بند رکھنے کا فیصلہ، امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ تمام تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند۔ 22 فروری 2020 میں جب کرونا وائرس کی پہلی لہر شہر کراچی پر ایک آفت کے روپ میں نازل ہوئی تو گورنمنٹ نے سب سے پہلے تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اعلان جاری کیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران کلاسز نہ ہونے کی وجہ سے عثمان کا وقت زیادہ تر کمپیوٹر گیمز میں گزرنے لگا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ان اویلیبلٹی آف دا ٹیچر ہے، اس نے اس تعلیمی پروسیس کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اور سب سے زیادہ افیکٹڈ ہمارا بچہ ہی ہوا ہے۔ آن لائن اور فزیکل میں یہ فرق ہے کہ آن لائن میں مس جب سمجھا رہی ہوتی ہیں تو ان کی آواز بہت اٹک رہی ہوتی ہے اور وہ ہر بچے پہ توجہ نہیں دے پا رہی ہوتی ہیں، اور فزیکل میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل سامنے ہوتی ہیں اور کوئی سوال اگر پوچھنا ہوتا ہے تو ہم لوگ آرام سے ان سے وہیں پہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور ویسے مجھے فزیکل کلاسز زیادہ صحیح۔ عثمان کے امتحانات مئی میں ہونے تھے، لیکن اسکول نہ جانے کی وجہ سے وہ لا علم تھا کہ امتحان میں کیا آئے گا۔ اس کے والد نے اسے سمجھایا کہ وہ اپنا یہ قیمتی وقت ضائع نہ کرے بلکہ امتحانات کی تیاری کرے۔ مئی 2020 میں عثمان کے فائنل ایگزامز ہونے تھے، لیکن لاک ڈاؤن لگنے کی وجہ سے وہ کینسل ہو گئے اور مڈ ٹرم امتحانات کی بنیاد پر اسے 8ویں جماعت میں پروموٹ کر دیا گیا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ وہ بغیر کسی محنت کے اگلی جماعت میں چلا گیا۔ یعنی کووڈ-19 کے دوران اس کے بعد یہ جو صورتحال ہے بہت ہی نازک ہے تعلیم کے حوالے سے۔ سارے ہی بچے تقریباً، چاہے وہ اچھے بچے تھے یا وہ بچے جن کو ضرورت ہوتی ہے کسی مدد کی، سارے ہی بچے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا تعلیمی نظام اس وقت مجھے لگتا ہے بالکل کولیپسڈ کر گیا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہے ٹیچر کا نہ ہونا۔ ٹیچر کی فزیکل اپیرنس جو ہے بچے کے سامنے، اور ٹیچر کا جو انٹریکشن ہے بچے کے ساتھ، وہ بہت ضروری ہے۔ مڈ ٹرم میں عثمان کی کارکردگی بہت اچھی نہ تھی، اس لیے فائنل میں بھی اس کے اوسط نمبر تھے۔ جون جولائی کی تعطیلات کے بعد اگست میں دوبارہ سکولز کھلے تو آن لائن کلاسز کا آغاز ہوا۔
عثمان کو لیپ ٹاپ پر جب ویڈیو کانفرنس ایپ کا استعمال کرنا پڑا تو اسے کافی دشواری کا سامنا ہوا۔ شروع کے کافی دن اسے چلانا سیکھا، پر کبھی عثمان کی طرف سے اور کبھی تو ٹیچر کی طرف سے انٹرنیٹ کنیکشن میں مسئلے آنے لگتے تھے۔ کووڈ شروع ہوا تھا تو ہم کو کہا گیا تھا کہ زوم کلاس پہ ہماری وہ ہوگی کلاس، تو اس وقت تو سافٹ ویئر بھی استعمال نہیں کرنا آتا تھا بالکل بھی، اور ٹیچر سے بھی نہیں ہو پاتی تھی انٹریکشن۔ تو آسانیاں بھی ہوئیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ایک ایسا قدم ہو گیا کہ جس سے ختم ہو گیا سب کچھ، لیکن آن لائن کلاسز جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ برکت کا باعث بھی ثابت ہوئیں، اور انہوں نے تعلیمی نظام کو زندہ رکھنے میں چاہے کم لیکن ایک کردار ادا کیا۔ 15 ستمبر 2020 میں فزیکل کلاسز کا آغاز ہوا، جس میں اسے ہفتے میں صرف 2 دن جانا تھا اور باقی دنوں میں کلاسز آن لائن ہونی تھی۔ بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، یہ ایک بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کا جو وجہ ہے وہ ہے بچوں کے لیے ایک فزیکل انوائرمنٹ کا نہ ہونا، اور جو اسکولوں میں ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، ایک گریجویلٹی ہوتی ہے، ٹیچرز پلان کرتی ہیں، اس پلان کے مطابق ان کو تھوڑا تھوڑا سا سمجھاتی رہتی ہیں، تو وہ بہت فرق پڑا ہے۔ اب بچے کیا کرتے ہیں، جیسے ہماری ایک قومی عادت ہے کہ ہم سستی کا شکار ہیں اور ہم آخر وقت پر کام کرنے کے عادی ہیں، تو بچے بہت سارا کام جمع کر لیتے ہیں اور جب اسائنمنٹ کی ڈیٹ قریب آتی ہے تب وہ کرتے ہیں، اور پھر وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کا یہ طرز عمل صرف آن لائن کلاسز ہونے سے بہتر تھا، کیونکہ اس میں بچوں کو استاد کی انفرادی توجہ حاصل نہیں ہوتی تھی اور باہمی رابطے میں ان کا تاثراتی عمل سامنے نہیں آتا۔ آن لائن ایگزامینیشن میں طلبہ اور اساتذہ کو کیا مسئلے پیش آ رہے ہیں؟ آن لائن کلاسز میں مجھے زیادہ تر نیٹ ورک کی کنیکٹیوٹی اور لوڈ شیڈنگ کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ کچھ بچے جو فزیکلی نہیں توجہ دیتے تھے انہوں نے ایک حیرت انگیز رسپانس دیا، لیکن بہت سارے بچے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ 95% بچے جو ہے نا، ان کا شوق آن لائن کلاسز میں نظر نہیں آیا۔ کچھ نہ کچھ وہ کلاس روم میں پڑھ لیتے تھے، توجہ دیتے تھے، ہوم ورک کے ذریعے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے تھے، یا کلاس میں جو ٹیچر ری انفورسمنٹ کرتی تھی اس سے سیکھ لیتے تھے، لیکن بہرحال شوق جو ہے نا وہ بچوں کا تقریباً 95% نظر نہیں آیا۔ صرف 5% بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے آن لائن کلاسز میں بھی اپنا ذوق و شوق، اپنی موٹیویشن شو کی۔ اسائنمنٹ کرنے میں یہ مشکلات آتی ہیں کہ پہلے تو ہمارا کانسیپٹ نہیں ہوتا کلیئر، اس کے بعد اگر ٹیچر سے ہم نے کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو ان کو ہم اپروچ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کو رپلائی کرنے میں ویسی بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ پھر تھرڈ یہ کہ ٹائم بہت کم ملتا ہے ہوم ورک سبمٹ کرنے میں۔ 8ویں جماعت کے امتحان بھی اس نے کسی طرح پاس کر لیے اور 9ویں جماعت میں چلا گیا۔ اب عثمان کے والدین اسے اسکول سے نکال کر او لیولز کے امتحانات کی تیاری پرائیویٹ کروانے کا سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو بچے ہوتے ہیں جو پہلے ہی اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں، ان کے لیے اب بہترین حل ہے ان کی ماں۔ جتنی ماں گھر پر توجہ دے گی وہ بچے اتنا بہترین طور پر تعلیم حاصل کر سکیں گے، یا وہ واپس اس میدان میں قدم رکھ سکیں گے۔ لیکن اس کے لیے اسکول جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے ہوم اسائنمنٹس۔ بچوں کو ہوم اسائنمنٹ دی جائیں اور ان کے ڈیڈ لائنس دی جائیں، اور ان ڈیڈ لائنس کو میٹ کرنے کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ ٹیچر واٹس ایپ کے تھرو یا کسی اور ذریعے سے بچے سے انٹریکٹ کرے، جو مشکلات ہوں بچہ ان سے پوچھ سکے، اور جب وہ بر وقت اس کو مدد مل جائے گی تو وہ کچھ نہ کچھ اس تعلیمی سلسلے میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن میرا یہی خیال ہے کہ مدر اور ٹیچر اگر فزیکلی انٹریکٹ کریں، چاہے وہ ہفتے میں ایک بار ہی ہو یا 1 گھنٹے کے لیے ہو، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اس بچے کے لیے جو پہلے ہی اٹینشن سیکر ہے۔ گزشتہ سال
कोविड-19 की पहली लहर ने बच्चों की पढ़ाई बहुत मुतासिर की। तलबा को ऑनलाइन तालीम हासिल करने में जिन दुश्वारियों का सामना हुआ, उनमें इंटरनेट के मसाइल, उस्ताद की तवज्जो का हासिल ना होना और कभी क्लासेस मिस होने की वजह से कोई बात समझ में ना आना था। दिहाई इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे जिनके घर में इंटरनेट की सहूलत नहीं थी, उनको भी क्लासेस अटेंड करने में काफ़ी मुश्किलात हुई। अगर ऑनलाइन सिस्टम ऐसा चलता रहा तो मुझे लगता है कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बात हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा अगर तवज्जो दी जाए पेरेंट एजुकेशन पे और टीचर एजुकेशन पे, और टीचर बेहतर तरीके से बच्चों की हैंडलिंग कर पाएँ और पेरेंट्स को समझा पाएँ कि असल में उनका मतमाय नज़र क्या है, वो क्या चाहती हैं, कैसे किस काम को किया जाए। बहुत सारे स्कूलों ने अब ये शुरू भी कर दिया है कि वो वीडियोस भी अपलोड करते हैं और उसके मुताबिक क्वेश्चनायर्स भी डालते हैं और फिर उनको बताते भी हैं कि आपको इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। और कुछ स्कूल ने ये किया है कि मॉडल कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी हैं और वो अपलोड कर देते हैं। तो ये एक ऐसी बात है कि बच्चे घर बैठे भी अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं अगर उनके वालिदैन थोड़ा शऊर से काम लें और बच्चों को मोटिवेट करते रहें और स्कूल भी उनके साथ भरपूर अपना ताउन करता रहे। तो कोई वजह नहीं है कि हम इस पेंडेमिक में भी बहुत अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकें, बल्कि इसका मुझे एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट लगता है ना, वो ये है कि ऑनलाइन टीचिंग में बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं और वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है ना, वो अपना लेक्चर अपलोड करते हैं, उसके मुताबिक वीडियोस अपलोड करते हैं और वो जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो उनके मुताबिक उनको फीडबैक दें, उनकी रीइंफोर्समेंट करें और पेरेंट्स थोड़ा ताउन करें। तो इस पेंडेमिक से बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी आ सकते हैं और तालीमी निज़ाम पहले से बहुत बेहतर भी हो सकता है।